لیکن جس بندے کو یہ پتا کہ اس کو کتنے ڈالر چاہیے تو اس کو تو اپنا ہی نہیں پتا, اس کو اپنی سائنس ہی نہیں سمجھ آئی, اس کو دنیا کا ایکو سسٹم ہی نہیں سمجھ آیا. اس نے کوئی ڈالر ویلیو لگا لی ہے کہ اتنے ڈالر ہوں گے تو کافی ہیں. آپ کی اپنی لائف جو ہے نا وہ آپ کو خود بتاتی ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ یوٹیلیٹی کتنی ہے. فار ایگزامپل مجھے اگر کوئی کہنا کہ ساحل صاحب آپ کو کتنے پیسے چاہیے, تو میرے پاس ایکسپینس شیٹ فیزیبلٹی پروگرامس کی پڑی ہوئی ہے, ساری فیزیبلٹی تمام پروگرامس کی, کہ جو اس وقت انسٹالیشن فیز کے اندر ہے. تو مجھے میں لٹرلی میں آپ کو کچھ 250-300 کروڑ روپے مانگوں گا آپ سے, چاہیے مجھے اتنے, بھائی اس وقت چاہیے, مجھے زیادہ بھی چاہیے ہو سکتے ہیں بعد میں, کہ کہاں پہ کون سا اسپتال بنانا ہے, کہاں آپ مقصد بتائے گا کہ کتنے پیسے چاہیے, پیسہ تھوڑی بتائے گا کون سا مقصد. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیسہ آپ کو اللہ والے مقصد بنائے کہ میرے پاس اب 50-500 کروڑ آ گیا, اب بتاؤ کدھر کدھر مسجدیں بنانی ہیں. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں ایسا, نہ ہی ایسا ہوگا. سو ہماری بیسک سائیکالوجی کے خلاف ہے. جو پیسے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کی ذرا فیسینیشن کرو دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ نے کیوں قارون کے اوپر آیتیں نکال دی ہیں. سوچیں اللہ نہ بتاتے اس کا کتنا خزانہ تھا تو کیا فرق پڑتا تھا, گناہ تو کوئی اور تھے اس کے. میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں, اس کے بعد کسی چیز کی کسر نہیں رہے گی. میرا 2.5 گھنٹے کی ایک سیشن ہے اس کے اوپر, آپ کو میں 2 منٹ میں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا امت کا. میری امی بھی نہیں ہو سکتی, آپ کی امی بھی نہیں ہو سکتی, آپ کے ابو بھی نہیں ہو سکتے, میرے ابو بھی نہیں ہو سکتے. نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث سنا رہا ہوں کہ میں تمہارے نفس سے بھی بڑا خیر خواہ ہوں. ٹھیک ہے, تمام امتیوں کو پتا ہے اس بات کا. آپ کی امی آپ کے لیے اور میری امی میرے لیے, ڈاکٹر صاحب آپ کی امی آپ کے لیے, سب سے پہلے آپ سب کی دعائیں وہ ہیں. آپ کی امیوں کی اور میری امی کی دعا سب کی سیم, میری بھی اپنے بچوں کے لیے سیم ہے. ٹاپ 2 پریئر آر دا سیم. سب سے پہلی دعا کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ اس کو صحت دیں, یا اللہ اس کو رزق دیں. ٹھیک ہے, اور تیسری یا اللہ اس کو 500 سال کی عمر دیں. یہی ہے کہ اتنا پیسہ جو اس کو مل گیا ہے تو اس کے بعد ٹائم بھی تو گزارے پیسے کے ساتھ. یہ ٹاپ 3 ٹاپ 5 دعائیں ایسی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں کوئی پلاسٹک کا کوئی یہ نہ سمجھے مجھے کہ میں نے کوئی بہت جج کر دیا, پلاسٹک ججمنٹ دے رہا ہوں. لوگ ایمان کی بھی دعا کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے, جو بھی سب کے لیے. مگر یہ ٹاپ 2-3 پریئرز کے اندر اتنا ہمیں پتا ہے کہ کیا کیا مانگنا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں جو کچھ اصل میں چاہیے تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام مانگ چکے ہیں ہمارے لیے. نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری امت پہ وہ عذاب نہ لیں جو پچھلی امتوں پہ آتے تھے, ان کو مہلت پہ مہلت دیں, توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں ان کے لیے. آپ مجھے کہیں سے ثابت کر کے بتائیں, میں تو ثابت کر چکا ہوں اس کے خلاف کیا ہے, مگر آپ ڈھونڈیں ذرا کہ جو امت کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, جو سب سے بڑا خیر خواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ساری کی ساری امت کے سب سے بڑے خیر خواہ نے ایک دفعہ بھی امت کے لیے رزق کی دعا کیوں نہیں کی؟ ایک ایسے کرتے نا تو ہم سب کی 3 وقت کی روٹی اور بڑے بڑے گھر ہمیں ترکے میں ملنے تھے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آتے ہیں. لوگوں نے کہا تھا مسلمانوں کو تو آسمان سے آتی ہے, بنی اسرائیل کو آئی تھی نا من و سلوا. ٹھیک ہے, کیسے اللہ نے چھینی پھر کہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو, تمہارے اندر کی کیمسٹری نہیں ہے کہ تم اس طرح کا ڈیوائن رسک سسٹین بھی کر سکو. تمہاری کیمسٹری کے خلاف ہے, خود ہی بور ہو گئے تھے وہ. جب فل ٹائم رسک ملتا ہے انسان خود ہی بور ہو کے کچھ اور کام بتاؤ بھائی, یہ تو نہیں ہوتا ہم سے. سو نبی علیہ السلام نے اگر ہمارے رزق کی دعا نہیں کی, اس کا مطلب ہے کہ مقصد کچھ ہو رہا ہے, ورنہ وہ ہماری پیسوں کی دعا کر جاتے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اب اس کی الٹی دعا بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی. شکر کریں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا نہیں کی. ٹھیک ہے, کہ یا اللہ میری اولاد کا اتنا رزق رکھیں کہ بس روح اور جسم کا تعلق رہے, اس سے زیادہ نہ دے دیں, بس زندہ رہ لیں, بس کہ کس طریقے سانس چل رہی ہے میرے بچوں کی, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں فاطمہ اور علی کے پاس تو پیسے بہت تھے نا, اللہ اللہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ کے پیسے لگے ہوتے ہیں. سوچیں ذرا, آپ اپنے بچے کے لیے ایک دفعہ وہ دعا مانگ کے دکھائیں جو نبی اسلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو بس اتنے پیسے دیں کہ روح اور جسم کا تعلق مینٹین رہے, اور کچھ نہ دیں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں میں آپ کے بچے کے لیے دعا کروں, آپ نے مجھے گالیاں دینی ہے کہ تو ہوتا کون ہے اس طرح کی بد دعائیں دینے والا؟ اس کو دعا نہیں بد دعائی سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے. اس کی الٹی دعا کریں. نبی علیہ السلام ہمارے لیے یہ دعا کیوں نہیں کر کے گئی پھر اگر اتنی تھی؟ ایک عالم نے مجھے کہا یار وہ مفلسی جو ہے نا وہ اس کے خلاف دعا کی وہ ہے ریکمنڈیشن, مفلسی کے خلاف دعا کیا کرو فتنہ ہے. ایسا تو بالکل ہے, کون کہہ رہا ہے کہ پیسے کم ہونے کی دعائیں کریں؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیسوں کی دعا کیوں نہیں کی نبی علیہ السلام نے میرے لیے یا امت کے لیے. سب سے بڑا خیر خواہ اتنے یونیورسل کانسیپٹ کو اوور لک کر گیا. ہو سکتا ہے کہ نبی اسلام پیسوں والے کانسیپٹ کو اوور لک کر جائیں؟ ہوا ہی نہیں کبھی. ہر انسان کو پتا یار کہ کاش بہانہ کیا رکھا ہم نے,
یار یہ اگر یہ پیسوں والا ہے نا, روزی روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا, پھر دیکھتے میں کیا جہاد کرتا, پھر میں 100,000 مسجدیں بناتا, مدرسے بناتا. میرے پاس ٹائم نہیں, پیسے بنا رہا ہوں. ہر انسان نے اپنا اپنا بہانہ رکھا ہوا ہے. کیا 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے تو یار پیسوں میں لگ جاتے ہیں, میں اللہ کہاں سے کروں, بس 5 نمازیں پڑھ لوں بڑی. بالکل 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 صحیح کہا آپ نے کہ یہ اگر ہوتی تو نبی اسلام سب سے پہلی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری امت جو ہے وہ 8-8 10-10 گھنٹے بکریاں چلا رہی ہے, تجارت کر رہی ہے, 3 4 مہینے میں عثمان غنی غائب رہتا ہے, مجھے وہ چاہیے, مجھے اس کے پیسے کر دے بس اس طریقے سے, میرے بچوں کو اور تمام امت کو پیسے دے دے تاکہ یہ تیری طرف دوڑیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا منو سلوا کا واقعہ سنا کے بلاسٹ کر دیے سائیکالوجی کو کہ تم جس دن سوچو گے نا کہ کاش سارے پیسے ہو جاتے تو کام ہو جاتا, تو یہ ہوا تھا ان کے ساتھ. ایموشنل اس کانسیپٹ پہ کہ ہر بندہ, ساحل ندیم صاحب آپ پیسوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, اسلام میں درویشی ڈال رہے ہیں. کاش میں ڈالتا درویشی, میں تو درویشی بہت آگے کا لیول ہوتا ہے, میں بیسک انسان کے لیول تک آنے کی بات کر رہا ہوں. درویش تو آسمان کا ستارہ ہوتا ہے, درویش کو چھوڑیں ابھی آپ, اور بیسک انسان میں تو آئیں. کس نے کہا پیسے نہ بنائیں؟ آپ دیکھیں کیوں بنانا چاہ رہے ہیں آپ پیسے, آپ اپنے گھر گاڑیاں چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر یہ تو نہ کہا کریں نا کہ قارون. پہلی صف میں حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ پہلی صف میں جگہ نہیں ہے, تو غلام سے کہا کہ یہ درم پکڑ, 2 یا 4 درم تھے, تو جگہ بدل لے. تو غلام نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. تو پھر نبی اسلام سے ابوبکر صدیق نے کہا کہ پیسوں کی یوٹیلٹی یا رسول اللہ میں نے آج نکالی ہے کہ یہ 4 درم میں نے اس کو دیے, پیسے کام آ گئے, اور میں پہلی صف میں آ گیا, وہ دوسری صف میں چلا گیا. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ ابوبکر پیسوں کی یوٹیلٹی نہیں ہے, پیسہ جب تیری جیب میں تھا نا تو تجھے اس نے دوسری صف میں رکھا ہوا تھا, جب اس کی جیب میں گیا تو وہ پیچھے دوسری صف میں آ گیا. یہ پیسوں کی نقصان بتا رہا ہے, فائدہ نہیں بتا رہا. یہ بوجھ ہے جس کو تو جتنی جلدی شیڈ کرے گا تو اللہ کے قریب پہنچ. ماں باپ نے بلین کی دعا مانگی ہوگی تو بیٹا ٹریلین کی دعا مانگے گا. یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب میرے بعد بد سے بدتر کے زمانے آئیں گے, تو میرا بیٹا میرے زمانے سے بدتر زمانے میں آئے گا نا. وائی وڈ آئی ناٹ اسیوم کہ نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. ہر زمانے میں برائی اور جڑ پکڑے گی, اور زیادہ شاخیں اور زیادہ پھل دے گی. سو اٹس اے بگر پرابلم کہ اگر آپ اللہ کے فوجی نہیں بن رہے, اللہ کے فوجی بنیں گے تب آپ کے گھر میں ریجیمنٹیشن ہوگی اللہ کے قوانین کی, کہ کس طریقے سے بھئی دنیا کو دیکھنا ہے, کس طریقے سے انسانوں کو دیکھنا ہے, اور سب سے بڑی بات کس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کون ہوں, کدھر سے آیا ہوں, کیا کرنا ہے میں نے ادھر. جانے اور آنے میں کوئی فرق کیا تھا دنیا کا کہ نہیں؟ میں دنیا کو ویسے ہی چھوڑ کے جیسے میں آیا تھا, تو پھر میں بھی وہی چیڑی کوائی ہوں جو آیا گھونسلے سے نکلا, چیں چیں کرتا رہا, ساری عمر چیں چیں کرتا رہا. کیونکہ مجھے وہاں پہ بھی دانا نظر آ رہا ہے, وہاں پہ بھی دانا نظر آ رہا ہے. آیا بچے کو بچے گنے سو گیا, اللہ پھر صبح آ گیا دفتر, واپس آیا بچے گنے پورے ہیں, سو گیا. السلام علیکم, دس از می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے اس مٹیریلسٹک دور میں پیسے کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, بٹ دا کویسچن از ڈز منی میک یو ہیپی؟ کیا پیسہ آپ کو خوش کر سکتا ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سب کچھ اپنے پیسوں کو ہی بنا لیتے ہو, کیونکہ دنیا تو آپ کو وہی ملنی ہے جو آپ کے لیے اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے. ان کی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کے اس کے سارے رزق کا نظام سب کچھ کر جاتا ہے کہ کتنا اس کو رزق ملے گا, کہاں سے ملے گا. تو جو چیز پہلے کی لکھی ہوئی ہے آپ کو اس کے لیے اتنی ورے کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ اپنا بیسٹ دیں, اپنی ایفرٹ پوری کریں. جو چیز اللہ کی ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ کو پیسہ کتنا ملنا ہے, کہاں سے ملنا ہے, کب ملنا ہے, یہ اللہ کے گریٹر پلان میں ہے, اور یہ اللہ نے آلریڈی لکھ دیا ہوا ہے. آپ کو اس میں کوئی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے غلط کی ہے, اللہ نے نعوذ باللہ اللہ کی ٹائمنگ نہیں ٹھیک کیا, اللہ مجھے ابھی ملنا چاہیے تھا, اللہ ابھی مجھے نہیں دے رہا, بعد میں دے گا تو پھر کیا فائدہ. اس طرح کی بہت سی چیزیں آتی ہیں ہمارے مائنڈ میں. اور جب ہم کوئی بھی پروفیشن چوز کر رہے ہوتے ہیں, ایون کہ وہ آئی ٹی کا ہو, ایون کہ وہ فری لانسنگ ہو, یا پھر وہ میڈیکل کا کوئی بھی ہو, تو ہمارے مائنڈ میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے جتنا جلدی ہو سکے اس چیز کو پروفیشن کو اچیو کرنا ہے, اور اینڈ پہ جا کے ہم نے پیسے جنریٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو غلط نہیں ہے, بٹ پرابلم از دیٹ, مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ سب کچھ اپنے پیسے کو بنا لیتے ہو کہ میں نے یہ پروفیشن اسی لیے چوز کیا تھا کہ میں پیسہ جنریٹ کر سکوں. اگر آپ آئی ٹی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, اگر آپ آئی ٹی میں آ رہے ہیں تو آپ اپنا مشن یہ رکھیں کہ میں نے ایک اس طرح کا سافٹ ویئر بنانا ہے کہ جو فلسطین کی ہیلپ کر سکے. جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں وہ سارے ویسٹ کے انڈر آتے ہیں. آپ فیس بک کو دیکھ لیں, یوٹیوب کو دیکھ لیں, انسٹاگرام کو دیکھ لیں,
تو آپ اس ویژن کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ میں نے ایک اس طرح کا سافٹ ویئر بنانا ہے کہ جو مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں. یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سے اکاؤنٹ اس طرح کے بین ہو رہے ہیں جو فلسطین کے بارے میں اویئرنیس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور بہت ہیوی اکاؤنٹ تھے. وہ ختم کریں. کس لیے؟ کیونکہ ان کی ایک ہائپوکریسی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم لوگوں کو اس چیز سے دور رکھیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے اپنے مائنڈ میں بھی یہی چیز چل رہی تھی، کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ آئی ٹی کا ہی ہے. انفارمیشن شیئرنگ کے لیے میں کس طرح کا پلیٹ فارم لانا چاہیے، لائک فیس بک، انسٹاگرام، جس پہ صرف مسلم کمیونٹی آ کے اپنے پرسپیکٹیو دے سکے، اپنی ویڈیوز شیئر کر سکے، اور وداؤٹ اینی کسی ویسٹ کے انوالومنٹ میں.